اور تو نے جانا نہیں؟ کیا بات ہے، میرے نبی منبر پہ بیٹھے ہیں اور وہ منبر مسجد نبوی کا منبر ہے۔ پوچھئے، یہ علماء بتائیں گے حکم کیا ہے جب جمعے کا دن ہو، امام خطبے کے لیے نکلے، پوچھو نماز کی اجازت ہے؟ نہیں۔ بات کی اجازت ہے؟ نہیں۔ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے آپ۔ حکم یہ ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ کیا بات ہے، جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو پھر اجازت نہیں ہے، نہ آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ قربان جا حسین کی عظمتوں کے، میرا نبی سید الانبیاء ہے، کائنات کا مالک ہے، پوری دنیا کی حکومت کی چابی میرے محبوب کی مٹھی میں رکھی گئی ہے۔ دیکھو تو صحیح، سارے نبیوں کا سردار منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے نبی۔ اچانک سامنے سے شہزادے آ گئے۔ کون شہزادے؟ جو راکب دوش پیغمبر ہیں، وہ شہزادے جن کو جھولا جھلانے فرشتے آتے ہیں، وہ شہزادے جن کو فاطمہ الزہرا قرآن پڑھ کے لوری سناتی ہیں، وہ شہزادے جو رو دیتے ہیں تو فرشتے آ کے تسلی دیتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں۔ آئے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے، جب نانا کا چہرہ دیکھا تیزی سے قدم بڑھے ہیں۔ اچانک امام حسین کا قدم اپنے کی دامن میں پھنسا اور آپ کا پیر پھسلا، آپ زمین پر آئے۔ خدا کی قسم میرے نبی نے اسی وقت خطبہ چھوڑ دیا ہے، منبر سے اٹھے گئے۔ یہ نہیں کہا تھا جاؤ بلال میرے نواسے کو سنبھالو، یہ نہیں کہا تھا سلمان تم جا کر کے لے آؤ، جیسی نواسے کو ٹھوکر لگی ہے دوڑ کر کے گئے ہیں، شہزادوں کو لے کر کے آئے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہیں۔ ایک طرف حسین کو بیٹھایا ہے، دوسری طرف حسن کو بیٹھایا ہے، اور ایک تاریخ ساز جملہ میرے نبی نے کہا تھا، اور میرے صحابہ پتہ لگ گیا ہے اولاد ماں باپ کو کتنا کمزور کر دیتی ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں یا اللہ یہ میرے حسن حسین ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے یا اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ۔ یار تم نے جانا نہیں ہے یہ ذکر کتنی عظمتوں والی ذات کا ہے۔ تجھے بتاؤں ایک مرتبہ منبر سے مصطفیٰ اٹھے ہیں، دوسرا منبر تجھے بتا دوں، بھونکتے ہوئے تمہاری زبان نہیں ٹوٹ جاتی جب نبی کے ابو بکر کو بھونکتے ہو؟ تمہارے گلوں کے اندر کینسر کیوں نہیں ہو جاتا ہے جب نبی کے عمر کے خلاف زبان کھولا کرتے ہو؟ تمہاری زبانیں سوکھ کیوں نہیں جاتی ہے؟ تم نے نبی کے ابو بکر کو جانا نہیں ہے، تم نے نبی کے عمر کو پہچانا نہیں ہے، کس ابو بکر کے خلاف بھونکنے کی کوشش کرتی ہے دنیا؟ یہ وہ ابو بکر ہے جس کو صداقت کا تاج مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہ وہ ابو بکر ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ غار کے اندر ہے، آقا کریم کے ساتھ جب غار کے اندر موجود تھے، ساتھ میں دسا بھی تھا۔ اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں صاحب، اٹھاؤ ذرا غار کی وہ کہانی، نبی کے صدیق کی داستان سن لو، کبھی ان کے خلاف بھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا۔ آؤ سن لو، اب وقت بیٹھ کر کے سننے کا نہیں رہ گیا ہے، اب ہاتھ پہ ہاتھ بھرنے کا وقت نہیں ہے۔ عہد کر لو جب تک زندہ رہیں گے کوئی نبی کے ابو بکر کے خلاف بھونکے یہ گوارا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر ان کے ابو بکر کے خلاف جو زبان پھونکے گی یا تو وہ زبان سلامت رہے گی یا مصطفیٰ کا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، فیضان امام حسین۔ کیا بات ہے، سارے سنی ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، نہ ہم انہیں چھوڑتے ہیں نہ ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔ کیا بات، توجہ کرنا، کون ہے ابو بکر؟ ذرا سمجھ تو صحیح، غار کے اندر ابو بکر صدیق آئے۔ بہت اچھا چاہیے جواب ہے۔ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر سمجھ رہے تو سارے کہہ دینا یا رسول اللہ۔ میری نظروں کے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں یقیناً مصطفیٰ کا عشق لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو کربلا والوں کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ ہاں بس توجہ کریں، لیکن چہرے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے، اس لیے کہ میں نے بات بہت بڑی ذات کے تعلق سے چھیڑی ہے۔ ظفر بھائی ذرا توجہ کریں، حضرت ابوبکر غار میں آئے تھے، بولو، آنے کے بعد پوری غار کی صفائی کی، جی بولو یار، پھر سر ہلانے کی بات کر دی۔
غار کی صفائی کی تھی جہاں جہاں سوراخ تھے امامہ پھاڑ کر کے سوراخ بند کیے بے شک حضور کے ساتھ غار میں ہیں پہلے پوری غار کو چیک کیا اس کے بعد کہا حضور تشریف لائیں بے شک سبحان اللہ میرے نبی تشریف لائے بعد میں ابو بکر غار میں پہنچے پہلے اب مفسرین یہاں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں جی فرماتے ہیں غار میں ابو بکر کا پہلے جانا اور حضور کا بعد میں جانا یہ بتائیے اگر کتنے بھی سانپ بچھو یا کوئی بھی وہاں پہ زہریلی چیز تھی میرے نبی قدم رکھ دیتے تو کسی میں ہمت تھی تکلیف پہنچا دے نہیں بولو ہمت تھی کسی میں اس لیے کہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ بے شک سبحان اللہ میں ساری کائنات کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں ساری کائنات کے لیے حضور سر کے تاج لیکن ابو بکر پہلے گئے نبی بعد میں اندر آئے مفسرین فرماتے ہیں اس میں راز یہ تھا کہ حضور اسی مومن کے دل میں جائیں گے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار موجود ہوگا اب اگر کوئی یہ بھونکے اور کہے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا اور نبی کا غلام ہوں جھوٹا ہے وہ جس دل میں ابو بکر نہیں ہو سکتے اس دل میں مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہو سکتا بولو جوانو مصطفیٰ نہیں ہو سکتا ہم حق پہ ہیں پھر بھی آواز اتنی دب رہی ہے اور لوگ باطل پہ ہو کے چیخے پھر رہے ہیں جی جس دل میں ابو بکر نہیں اس میں مصطفیٰ نہیں ہو سکتے اب دوسری بات سنیے کون ہے ابو بکر حضور پیاس لگی کیا کہتے ہیں آقا سے حضور پیاس لگی ہے غار کا سارا حال ابو بکر کو معلوم ہے واہ 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 صفائی کس نے کی ہے ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم تھا غار میں پانی نہیں ہے جی پھر کہتے حضور پیاس لگی ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ کا غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ بے شک واہ واہ سبحان اللہ غار کے یاد کر لو جوانو غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ میں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں انہیں نہیں سمجھا سکتا اس لیے کہ یہ ہم نے بھی دیکھا جو پودے چھوٹے ہوتے ہیں نا انہیں جدھر موڑ دو مڑ جاتے ہیں جب وہ درخت بن جاتے ہیں اگر موڑو تو ٹوٹ جائیں گے مڑیں گے نہیں ہے جی تو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں جوانوں سے بات کروں کیونکہ یہ وہ پودے جنہیں ابھی جدھر موڑ دیا جائے گا ادھر مڑ جائیں گے جی واہ واہ بس توجہ کرو جوانوں تمہیں میرے ساتھ بولنا پڑے گا کدھر جانے کو حکم دیا اللہ سلامت رکھے آپ کے ماں باپ اللہ کرے لمبی عمر پائیں جو بچے سمجھ رہے ہیں میری بات کو یقیناً یہ اچھی پرورش کی نشانی ہے حضور نے فرمایا ابو بکر درمیان غار میں چلے جاؤ بیچ غار میں جاؤ پانی رکھا ہے اپنی پیاس بجھا لو اب ذرا توجہ کرو جب حضور نے فرمایا تھا ابو بکر اندر آئے پوری غار میں کہیں پانی نہ تھا صفائی کی تو کوئی پانی کا انتظام نہ تھا لیکن یار غار کہتے ہیں آقا پیاس لگی ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ درمیان غار میں چلے جاؤ غار کے بیچوں بیچ حصے میں چلے جاؤ جا کر کے اپنی پیاس بجھا لو اب ادھر دیکھو ابو بکر چلے ہیں غار میں کوئی پانی نہ تھا غار میں کوئی چشمہ نہ تھا لیکن زبان محبوب سے نکل گیا تھا کہ جاؤ ابو بکر بیچ غار کے اندر چلے جاؤ وہاں پہ پانی موجود ہے ادھر ابو بکر چلے ہیں ادھر رب نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا ہے اے جنت کی نہروں کے فرشتوں ایک نہر کا رخ موڑ کر کے غار کی طرف کر دو اس لیے کہ محبوب نے ابو بکر سے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جا کر کے بیچ غار میں پانی سے پیاس بجھا لو اب ابو بکر جب آئے ہیں پانی موجود تھا ابو بکر نے پانی پیا پیاس بجھائی ہے واپس آئے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر پی لیا پانی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ اب آقا جانتے تھے لیکن پھر بھی فرماتے ہیں ابو بکر بتا تو صحیح پانی کیسا تھا تم نے پیا تو کیسا لگا اب ذرا ہر عاشق بولے ممبر والوں کی بھی دعائیں چاہیے توجہ کرنا میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر پانی کیسا تھا کہتے حضور جب میں نے پانی کو ہاتھ لگایا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا جب نگاہ ڈالی تھی تو دودھ سے زیادہ سفید تھا جب میں نے زبان پہ رکھا تھا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا اللہ اکبر 4 فصل بیان کیے گئے اب غور کرنا یہی 4 فصل سیدہ آمینہ نے بیان کیے تھے جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا تھا فرشتے نے پیالہ پیش کیا تھا جو اس سے آپ نے مشروب پیا تھا اس وقت آپ نے کہا تھا جب مشروب میں نے پیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ میٹھا تھا
مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ یہی چار وصف ابو بکر فرما رہے ہیں، حضور جو پانی پیا ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، سرکار برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر جانتے ہیں یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو اب ابو بکر کا جواب سنو، کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ پانی کہاں سے آیا۔ ابو بکر جانتے تھے یہ بات غیب کی ہے اور غیب مصطفیٰ جانتے تھے، کہتے ہیں یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر جو تو نے پانی پیا ہے یہ غار کا پانی نہ تھا بلکہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کو لا کے رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، شان شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مسلمانان قصبہ شیش گڑھ۔ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ توجہ ہے، میرے حضور نے فرمایا یہ جنت کا پانی تھا، رونے لگے سن کے آنکھیں برس آئیں۔ واہ واہ کیا بات۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر میرے یار رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے حضور کیا قحافہ کا بیٹا اتنی عزتوں والا ہو گیا کہ اس کے لیے جنت سے پانی آئے؟ حضور فرماتے ہیں قحافہ کے بیٹے میرے یار غار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 70,000 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکی لے کے رب کی بارگاہ میں آئے اور اس کے دل میں ابو بکر تیرا پیار نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیوں کو منہ پہ مار دے گا۔ اور فیصلہ رب کا یہ ہے ابو بکر جس کا تو نبی ہے اس کا پیدا کرنے والا خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ واہ کیا بات، بہت یہ خوب۔ ہے ابو بکر۔ اب توجہ کرو، انہیں ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے گھروں کے جھگڑوں نے کہ نہیں یہ ابو بکر نے وہاں پہ قبضہ کیا اس کا وہ حق مار لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سنو، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے جی کہ لوگوں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بے شک۔ کون کہہ رہا ہے اس بات کو؟ وہ جس کی محبت ایمان کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بے شک۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم ایک تھے، کون عمر؟ جن کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، جن کے نام سے شیطان کانپے، وہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں؟ ان کا جواب سنو۔ ایک دن حضرت علی کو کہتے ہیں علی میں نے نبی کو فرماتے سنا من کنت مولا فعلی مولا۔ واہ بے شک۔ یہ حضرت عمر کہتے ہیں علی میں نے نبی کو فرماتے سنا من کنت مولا فعلی مولا۔ کہتے ہیں علی گواہ ہو جا تجھے میں نے اپنا مولا مان لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کون عمر ہے جانتے ہو؟ یہ وہ عمر ہیں جو جا کے حجر اسود سے بھی کہتے ہیں حجر اسود تیری اوقات نہ تھی جو میں تجھے چومتا، عمر تو تجھے مڑ کے بھی نہ دیکھتا، صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ یہ عمر کہتے ہیں علی میں نے تمہیں اپنا مولا مان لیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی شان والے۔ اور اب ذرا غور کرو، یہی عمر ہیں، ایک روایت کے مطابق ابو بکر صدیق ہیں، دونوں روایتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد کے اندر، توجہ ہے، میں بتانے لگا ہوں حسین کون ہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم، خطبے کے بیچ میں امام عالی مقام حضرت علی کی گود سے اٹھے اور منبر کی طرف چلے۔ جی حضرت علی نے دامن پکڑ لیا، بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے اشارہ کر دیا علی آنے دو یہ حسین ہے۔ بے شک۔ آنے کے بعد حضرت عمر سے کہنے لگے عمر منبر سے اٹھو، چاچا عمر منبر چھوڑو۔ حضرت عمر نے اتنا سنا منبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آقا حسین منبر پہ بیٹھے اور فرمایا آپ نے چاچا عمر بتائیے یہ منبر تمہارے نانا کا ہے یا پھر ہمارے نانا کا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ یہ منبر ہمارے نانا کا ہے یا بولو تمہارے نانا کا ہے؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی، کہنے لگے یہ منبر تو آپ ہی کے نانا کا ہے۔ پھر آپ کہنے لگے اب بیٹھ جائیے، پھر بیٹھایا۔ حضرت عمر جوش میں آئے، کہنے لگے لوگوں مجھے پہلے ابو بکر نے بیٹھایا تھا،
آج علی کے شہزادے نے مصطفیٰ کے نواسے نے اٹھایا اور پھر خود بیٹھا دیا کہ اب کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کو منبر سے ہٹا کے دکھا دے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بے شک یہ ہے حسین، کہتے اب انہوں نے بٹھایا کہ کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو اٹھا کے دکھا دے۔ اللہ اکبر، یہ حسین ہے، کہاں کہاں دیکھو کہ حسین کو، کس کس موڑ پہ دیکھو کہ حسین کو۔ آج لوگ پارٹیاں بنا کے گھوم رہے ہیں، نہیں میں علی کا ہوں، ابو بکر کا نبی ہوں، کوئی کہتا میں عمر ابو بکر کا نبی ہوں، ہم تو اہل بیت کے ہیں۔ اٹھاؤ تو ذرا تاریخ پڑھیے، ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے شہزادے حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے بچوں کے بیچ میں ذرا سا من مٹاؤ ہوا، ایک دوسرے سے آواز تیزی میں نکلنے لگی۔ آج کے طور پہ، آج کے طریقے پہ ہم کہیں آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ جب جھگڑا ہوا نا، میرے حسین نے حضرت عمر کے بیٹے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا ہمارے نانا کے نوکر کا بیٹا ہو کر کے ہم سے منہ لگ رہا ہے۔ اتنی بات کہی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے شہزادے ہیں، انہوں نے جب اتنا سنا ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے باپ تو امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے زمین کے مالک ہیں اور ہمیں نوکر کہہ کے پکارا ہے۔ کہنے لگے اچھا تم نے ہمارے باپ کو نوکر کہا؟ کہا ہاں میں نے تمہارے باپ کو نوکر کہا ہے۔ کہا ٹھہریے میں اپنے باپ سے شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا، کہا کیا بات ہے بیٹے؟ کہا آج حسین ابن علی نے آپ کو نوکر کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نانا کے نوکر کا بیٹا ہو کر کے ہماری زبان لگتا ہے۔ جتنا سنا حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب میرے باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے میں نے سوچا جا کے ڈانٹیں گے حسین کو، ان کو جا کے بتائیں گے ہماری شان کیا ہے، ہم کتنی پاور کے مالک ہیں۔ فرماتے میں اپنے باپ کے پیچھے پیچھے تھا، عمر آگے آگے تھے، وہیں پہنچے جہاں حسین کو چھوڑ کے آیا تھا میں، کیا دیکھتا ہوں اسی جگہ پہ حسین کھڑے ہیں۔ میرے والد گئے، حضرت عمر نے جا کے کہا حسین، کہا جی چاچا کیا تم نے ہمارے بیٹے سے جو کہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ نے اتنا سنا، کہا بتائیے آپ کے بیٹے نے آپ سے جا کے کیا بتایا ہے؟ کہا تم نے ہمارے بیٹے سے ہمیں اپنے نانا کا نوکر کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جرت دیکھو، یہ سچائی اور صداقت دیکھو۔ اور یار جس کی لہو میں فاطمہ کا دودھ لہو بن کے دوڑتا ہو، وہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک تو کیا، اگر کائنات کا حکمران بھی آ جائے تو زبان سے نہیں پھر سکتا۔ جو کہا کہ کہا ہے، کہتے ہاں میں نے کہا تھا، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حسین جو تم نے کہہ دیا کہ کیا لکھ کے بھی دے دو گے؟ کہا ہاں جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں۔ کاغذ قلم لایا جائے، قلم کاغذ منگایا گیا، کہا لکھو کہ ہم تمہارے نانا کے نوکر ہیں۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا ہے، کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمر میرے نانا کے نوکر ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نانا کے نوکر ہیں۔ اور اس کے بعد کاغذ حضرت عمر کے حوالے کیا۔ حضرت عمر نے کاغذ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ڈاٹا نہیں تھا، تیور نہیں بدلے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک اپنی حکمرانی کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی امیج کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ کاغذ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فوٹو سے لگا کے چوم لیا ہے، چومنے کے بعد آنکھوں سے لگایا ہے اور پھر آئے منبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہا تھا لوگ آج تک عمر کشمکش میں رہا کرتا تھا کہ اگر قبر میں فرشتے سوال کریں گے پتہ کس کی غلامی کر کے آیا ہے، تو عمر کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں تھا، لیکن لو آج عمر کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ اور سن لو مسجد میں بیٹھنے والے، اگر عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ قبر میں فرشتے پوچھیں کہ کس کی غلامی کر کے آیا ہے، میں کہوں گا محمد کی غلامی کر کے آیا ہوں، کہیں گے ثبوت کیا ہے، حسین کی تحریر دکھا دوں گا، بیڑا پار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، واہ۔ ابھی تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اگر تھکے نہیں ہو تو محبت سے کہہ دو نا یا حسین یا حسین۔ قسم خدا کی میں یہ تو نہیں جانتا تمہاری ماں گھر میں کیا سوچ رہی ہوں گی یا تمہارے باپ کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن یقیناً جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ بار بار اٹھتے ہوں گے، بے شک، واہ، کہتی ہوں گی یا اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھنا جنہوں نے میرے بیٹے کے تذکروں کی محفلیں سجا رکھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔
اگر کسی ماں کے شہزادے کا تذکرہ کرو تو ماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی. جی جی جی. اور یار یہ تیرے میری ماں کی کہانی ہے تو پھر سوچ نبی کی شہزادی کی شان کا عالم کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہیں حسین اور ان کی سخاوت کا معاملہ. خدا کی قسم ان کی محفل میں منگتے بن کے بیٹھا کرو, لوگوں بھکاری بن کے بیٹھا کرو. بے شک دعوے کے ساتھ کہتا حق بات ہے. بے شک ہوں اگر تمہاری دعائیں کہیں قبول نہ ہوتی ہو, حسرت سینے میں دفن ہو, ان کے ذکر کی محفل اگر کہیں دیکھ لیا کرو, دامن بچھا کے بیٹھ جایا کرو, دل میں تمنا کیا کرو یا رسول اللہ نواسے کی محفل میں آیا ہوں, دامن خالی لے کے آیا ہوں, بھر کے واپس جاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. بے بھر کے واپس جاؤں گا. یہ نیت لے کے بیٹھو. میرا ایمان کہتا ہے محفل ختم بعد میں ہوگی, فیضان مدینے سے پہلے ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. ہاں فیضان مدینے سے پہلے ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کی سخاوت کا تو کہنا ہی کیا ہے. اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے. واہ واہ واہ. بریلوی ہے نا جی ہے جی, تو پھر 11ویں کھانے کے بریلوی ہے یا کچھ پڑھنے اور بولنے کے بھی بریلوی ہے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. ہاں دیکھو لگنا چاہیے. صرف ممبر والے ہی نعت نہیں پڑھنا جانتے, یہ نیچے بیٹھنے والے بھی نعت مصطفیٰ کی پڑھنا جانتے ہیں. بے شک. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. بے شک یہ سبحان ان کی اللہ. سخاوت ہے. اور قسم خدا کی قربان جاؤ ان کی سخاوت کے. ان کی محفل میں آ کے تو بیٹھا کرو. اور یار جس نے بھی جہاں سے پکارا ہے, پکارنے میں دیر ہوتی ہے, کربلا والوں کو آنے میں دیر نہیں لگتی. بے شک. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. جی جی. بولنے میں دیر ہے, انہیں آنے میں دیر نہیں. اور نہیں ہے. ان کی سخاوت سبحان اللہ. اور پھر ان کی نانا کی سخاوت کا کیا کہنا. ایک بات یاد آ گئی یار, کہہ دوں بھائی. جی جی بالکل. رحمان صاحب یہ بات میں آپ کے توسل سے آپ کی بستی کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. بے شک. ایک دن میرے حسین, کون ہے حسین, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. بچہ. بے شک. تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. او اللہ سلامت رکھے, جیو نسل آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کریں. گلی سے گزر کے جا رہے ہیں, راستے میں حاتم تائی کا پوتا مل گیا. جی ان کو بھی بڑا ناز تھا اپنی سخاوت پہ, جی. بہت اتراتے تھے. ہاں گزر کے جا رہا ہے راستے سے, میرے حسین کے چہرے پہ نظر پڑ گئی, دیکھ کے کہنے لگا یہ شہزادہ کسی بڑے خاندان کا لگتا ہے. کیوں؟ اگر تیرا میرا بیٹا ایسیوں میں رہے تو سفید لگتا ہے, گورا لگتا ہے, چٹا لگتا ہے. سوچ اگر تیرا میرا بیٹا ایسی میں خوبصورت ہو سکتا ہے تو پھر وہ جو نور سے پیدا کیے گئے تھے, واہ واہ. بے شک. جن کا پیکر بھی نور تھا, سراپا بھی نور تھا, بے شک. جن کی اصل بھی نور تھی, جن کی فرا بھی نور تھی, کہ ان کا حسن کیا ہوگا. حاتم تائی کا پوتا کہنے لگا دیکھنے میں تو بڑے گھر کا بیٹا لگتا ہے. کسی نے کہا تو جن پہچانا نہیں, کہا نہیں, کہا یہ علی کے شہزادے ہیں, فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں, پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں. اتنا سنا قریب آیا, آ کے کہنے لگا کہ تم پیغمبر اسلام کے نواسے کو. کہا ہاں. کہا تم نے مجھے پہچانا. میرے حسین کہتے ہیں تجھ سے پہچاننے کا ہمیں کیا فائدہ ہے, تجھے پہچان کے ہمیں کیا ملے گا. کہا آپ نہیں جانتے, میرے دادا کا نام پوری دنیا جانتی ہے. کہا نام کیا تیرے دادا کا. کہا پوری دنیا میرے دادا کی سخاوت کے گیت گاتی ہے. کیا نام. کہا حاتم تائی کا پوتا ہوں میں. آپ فرماتے ہیں کتنا بڑا سخی تھا تیرا دادا, اس نے اب سخاوت کے چرچے کیے اپنے دادا کے. کہنے لگا میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے, اگر دروازے پہ بھکاری آتا, پہلے دروازے پہ آتا بھیک دے دی جاتی, پھر وہی بھکاری دوسرے دروازے پہ جاتا, پھر بھی بھیک دی جاتی, پھر وہی بھکاری تیسرے دروازے پہ جاتا, پھر بھیک دی جاتی. وہ کہتا میرے دادا کے محل کے 7 دروازے ہیں, ایک بھکاری 7 دروازوں پہ جاتا اور جانے کے بعد 7 دروازوں سے بھیک لیتا. کسی دروازے پہ یہ نہیں کہا جاتا تھا کبھی تجھے پہلے دروازے سے دیا جا چکا ہے, تجھے دوسرے سے دیا جا چکا ہے, تجھے تیسرے سے دیا جا چکا ہے. کب میرے دادا کی سخاوت کے اتنے چرچے ہیں کہ ایک بھکاری کو 7 دروازوں سے 7 مرتبہ بھیک دی جاتی تھی. اللہ اکبر, یہ میرے دادا کی سخاوت ہے. اور تم بتاؤ
तुम्हारे नाना की क्या सखावत है। अब हुसैन ने देखो कैसे खुतबा पढ़ा के नाना की शान में, कहते सुन तेरे दादा की सखावत के 7 दरवाजे हैं, लेकिन मेरे नाना की सखावत का सिर्फ एक दरवाजा है। और तेरे दादा की सखावत के 7 दरवाजों पर अगर भिखारी आया, पहले दरवाजे पे भीख मांगी, दूसरे पे क्यों गया, क्योंकि जरूरत पूरी नहीं हुई है। तीसरे पे क्यों पहुंचा, क्योंकि 2 से जरूरत पूरी नहीं हुई है। चौथे पे क्यों पहुंचा है, क्योंकि 3 से जरूरत पूरी नहीं हुई है। 7 दरवाजों के चक्कर लगा लिए, मांगने वाले का काम न हो सका। और ये तेरे दादा की सखावत है कि 7 दरवाजों से जरूरत पूरी नहीं हुई। और मेरे नाना की सखावत ये है कि दरवाजा भी एक है, देने वाला भी एक है, लेने के लिए एक बार आता है, इतना दिया जाता है कि 7 पुश्तों का भला कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, शान मुस्तफा, शान अहले बैत, फिक्र उक़बा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानान शीशगढ़, नारे तकबीर। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यार ये सखावत है। फरमाते तेरे दादा की चौखट के 7 दरवाजों से जरूरत पूरी नहीं हुई, और मेरे नाना के एक चौखट पे एक बार आने की देर है, 7 पुश्तों का भला हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, पूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। बेशक सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार ने न लागे न हाजत अगर की। है वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब तुझे शहजादों की सखावत बता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। अभी तो बोले हजरत, अभी बोले और जरा बोल दूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसे नहीं यार, कम से कम थोड़ा पसीना लाओ अल्लाह के बंदो, कुछ गरमाई करो। अगर लंगर उनका खाते हो तो फिर कंजूसी क्यों दिखाते हो। जो चले गए उन्हें बता दो अभी हुसैन के गुलाम बैठे हुए हैं, वापस से कह दो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लक्षण गले बैठा लेंगे, एक बिल्ला यहाँ होगा, एक बिल्ला यहाँ होगा, एक गाड़ी पे होगा, एक घर पे होगा, सब में बिल्ले, क्योंकि 5 साल काम निकालना है जी। तो यार 5 साल जिनसे काम निकालता उनके बिल्ले 3-3 जगह लगाता है जी। और मैं कहता हूँ कसम खुदा की, जिनके जरिए यहाँ भी काम निकलना है वहाँ भी काम निकलना है, उनके नाम के 7 बिल्ले ना लगा, एक बिल्ला दिल पे लगा ले, खुदा की कसम तोड़ा पार हो जाए। हक बात है। वाह वाह, बेशक मेहरबानी करो, पूरा देश बर्बाद कर दिया इलेक्शन ने। जी जी जी, पूरा देश तबाह कर दिया। अगर इलेक्शन ना 20 साल में एक बार हो जाए तो ना तो पब्लिक की खैर रहेगी ना नेताओं की खैर। जी। पे इलेक्शन आ गया वो लूट के खा जाएगा। 20 साल में रोड शहर और मुल्क रोड पे आ जाएगा। अजी इधर बात नहीं करनी है, सियासत सरापा गलाजत है आज की, लेकिन आज मुझे कुछ पाकीज़ा गुफ्तगू करनी है जिधर मैं चलने लगा हूँ। खैरियत है आप लोग? अगर खैरियत है जो कुर्सी पे बैठे ये चेयरमैन लोग भी कह दें जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह है जी। हाथ जिन्होंने नहीं उठाए अगर करवट वाले पकड़ के उठा दे। लोग कहते हैं मौलवी लोग हाथ उठवाते हैं, इनका क्या फायदा। ओ भाई मौलवी का कोई फायदा नहीं है, फायदा तो पूरी उम्मत का है। सब जानते हैं कयामत के दिन हर चीज गवाही देगी। जी जी बेशक जी। पलके, बाल, आँख, नाक सब खिलाफ होंगे और बंदे ये उंगलियां बोलेंगी, ये हाथ बोलेंगे। जब ये कहेंगे कि इसने मुझसे थप्पड़ लगवाया था, फना की दुकान से पैसे निकलवाए थे, वो कम तुलवा दिया था, डंडी मरवाई थी इसने, अगर ये हाथ कहने लगे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और यार नबी के जलसे में भी हाथ उठा लिया कर, ताकि जब बुराइयों का गवाह ये हाथ बने तो एक बार ये भी कह दे या अल्लाह नबी के जलसे में हमें हाथों का झंडा बना दिया। बहुत खूब, वाह वाह क्या बात। हाँ जी, मैं वो बात नहीं कहता कि हाथ उठा लो तो कैंसर नहीं होगा, हाथ उठा लो तो फालिज नहीं होगा। यार ये अल्लाह की तरफ से आने वाली जी, इसका मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि कैसे रुक जाएगी, कैसे बच जाएगी। बीमारियां भी अल्लाह की नेमत हुआ करती है जी। मोमिन के लिए बीमारी भी नेमत है, इसलिए कि मोमिन बीमार होता है तो गुनाह झड़ा करते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं जा सकता, बस तवज्जो करें, मैं उनकी सखावत की बात करने लगा हूँ। खैरियत है? जरा आप लोग भी मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सब मुहिब्बे अहले बैत हैं। सहाबा का भी प्यार सीने में होना चाहिए, अहले बैत का भी प्यार सीने में होना चाहिए। अब मैं जिक्र करने लगा हूँ दोनों शहजादों का। मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के चेलुम तक सिर्फ हुसैन 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 हुसैन। बेशक इनसे हमारे कलेजों को ठंडक मिलती है, लेकिन जहाँ हुसैन अली के शहजादे हैं वहाँ हसन भी तो अली के शहजादे हैं। ये भी तो शान वाले हैं। दोनों की बात करने हम फिर इंशाअल्लाह सफर थोड़ा आगे करेंगे। जी जी जी।
امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں نے 25 حج پیدل کیے. واہ کیا بات، بے شک. پیدل کیے تھے 25 حج. آج بندہ ایک حج کر کے آ جائے ہوائی جہاز سے تو وہ سوچتا ہے میں قطبیت کی ڈگری لے کے آ گیا. وہ اب نہ وہ امام کو رکنے دے گا، نہ مسجد کے مؤذن کو، نہ مدرس کو. اب خیریت کسی کی نہیں ہے. اگر اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، لو میں حج کر کے آیا، جگہ نہیں چھوڑی. وہ بات الگ ہے کہ جا کے وہاں بھی پرسی کاٹے ہوں. کئی حاجیوں کو جانتا ہوں ایسے میں. اور آج کل اللہ معاف کرے ریڈی میڈ حاجی ہو رہے ہیں. ہاں جی جا رہا کعبے سے لگ کے سیلفی لے رہا. شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ جرات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. جبکہ جمال ہے طیبہ میں اور جلال ہے مکے میں. مکے میں جا کے سیلفی لے رہا، مر گیا کیا؟ جا کے فوٹو ڈال رہا، لو میں کعبے کے آگے کھڑا ہوں. ڈر اللہ کے عذاب سے. تو وہاں دنیا کو دکھانے گیا یا رب کو منانے گیا ہے؟ اگر کعبے کی کہانی سناؤں تو پوری رات اس کے لیے چاہیے. لیکن ثاقب کبھی اللہ توفیق دے اور خدا کرے ہر مومن اللہ اور اس کے رسول کے شہر میں پہنچے. آمین. ہاں میری دعا ہے پوری دنیا کا مسلمان اللہ کے گھر کا طواف کرے، ہر عاشق مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی زیارت کرے. اور کبھی پہنچو نا تو موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال کی ہر چیز بند کر دینا. نیت یہ کر لینا یا اللہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ میرے مالک میں تجھے منانے کے لیے آیا. توجہ ہے آپ کی. تو بھئی حج بھی کرنے بندہ ایسا سجا رہا، اللہ خیر کرے. بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہوائی جہاز سے حج کرنے جائے تو اتنے رتبے بلند ہو جاتے. سوچ پوچھ ان علماء سے، مدینہ شریف سے مکہ شریف کی دوری جانتے ہو کتنی ہے؟ 300 میل، تقریباً 600 کلومیٹر. لگ بھگ 600 کلومیٹر ایک طرف سے پیدل سفر کیے. کتنے؟ 25 سفر کیے. حج کے لیے چلے. پیدل سفر تھا، زاد راہ ساتھ میں تھا. جا رہے ہیں دونوں بھائی. راستے میں کوئی ضرورت مند مل گیا. کہنے لگا بھوکا ہوں، کچھ مدد ہو سکے تو دے دیں. جتنا زاد راہ تھا اٹھا کے سارا مانگنے والے کو دے دیا. سب دے دیا. اب آدھا سفر نہیں ہوا، سب دے دیا. اور مسکرا کے ایک دوسرے کا منہ دیکھا. چلنے لگے. بھوک لگی. آقا حسن کہنے لگے بھائی حسین جی بھوک لگی، کچھ انتظام ہونا چاہیے. آقا حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آگے دیکھتے ہیں کوئی انتظام ہوگا. یہ کہہ کے آگے چلے. راستے میں ایک بوڑھی کا مکان ملا. بوڑھی عورت. میں بتانے لگا ہوں یہ کون ہے. چھپر تھے اس وقت، بلڈنگیں تو تھی نہیں. چھپر تھے. دروازے پہ آقا حسن گئے. آواز دی ہے کوئی اندر؟ بوڑھی کی آواز آئی میں ہوں. کون آیا ہے؟ باہر نکلی. خدا کی قسم 2 شہزادے کھڑے ہیں. دونوں کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے. دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ جاتی ہے. کچھ نہ بول سکی، چہرہ ہی دیکھتی رہی. آپ فرماتے ماں ہم بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ بڑھیا کہتی ہے بیٹے میرے گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں ہے. ہاں دودھ کا ایک پیالہ موجود ہے، ایک پیالے میں دودھ رکھا ہے، اگر کام ہو جائے تو لے آؤں. کہتے ماں وہی لے آؤ، کچھ تو سہارا ہو جائے گا. ماں نے دودھ کا پیالہ دیا. آدھا پیالہ دودھ آقا حسن نے پیا ہے، آدھا پیالہ دودھ آقا حسین نے پیا ہے. یہ دونوں دودھ پی کر کے ماں کا شکریہ ادا کر کے جب چلنے لگے، بوڑھی کہنے لگی او چاند سے چہرے والے بیٹو جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ. کس ماں کے شہزادے ہو؟ وہ کتنی نصیبوں والی ماں ہوگی جس نے تمہارے جیسے بیٹوں کو جنم دیا ہوگا. وہ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی جس کے آنگن میں ایسے چاند چمکتے ہوں گے. اللہ اکبر. شہزادوں نے سنا. سن کے ایک بھائی کہتا ماں مجھے حسن کہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے مجھے حسین کہتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹے اگر کبھی ملنے کا دل چاہا تو بتاتے جاؤ کہاں ملو گے. اتنا سنا دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا. دیکھ کے کہتے ہیں ماں اگر کبھی ملنے کا دل چاہے، اگر ہماری یاد آ جائے تو مدینے آ جانا، مصطفیٰ کا گھر پوچھ لینا، شہزادوں سے ملاقات ہو جائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتنی شان والے شہزادے ہوں گے جن کا پتہ ہی مصطفیٰ کی صحبت ہوگا.
اللہ اکبر، آگے حج کر کے واپس کچھ سال گزر گئے. کچھ سال گزرنے کے بعد یہ بوڑھی عورت کسی کام سے مدینہ شریف آئی. توجہ ہے، کہاں آئی؟ مدینہ شریف. اللہ سلامت رکھے. مدینہ شریف آئی. آج اچانک آقا حسین کی نظر پڑ گئی. پہچان گئے. بوڑھی سے جا کے کہنے لگے ماں پردیسی لگتی ہے. بوڑھی کہنے لگی ہاں ہوں تو پردیسی. یہاں شہر میں کوئی ہے؟ نہیں بیٹے اجنبی ہوں. کہنے لگے ماں مہربانی کر میری مہمان کیوں نہیں بن جاتی؟ بوڑھی بھول گئی تھی چہرہ دیکھ کے. آپ فرماتے میری مہمان کیوں نہیں بن جاتی؟ بوڑھی راضی ہو گئی، آقا حسین کے گھر آئی. میرے حسین نے 3 دن خدمت کی، مہمان نوازی کی. 3 دن کے بعد بوڑھی کہنے لگی بیٹے مجھے جانا ہے. جب جانے لگی میرے حسین نے 1000 درہم دیے، 2000 بکریاں دی اور دینے کے بعد کہا ماں یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ قبول کر لے. بوڑھی لے کے چلنے لگی. جب جانے لگی تو آپ نے فرمایا ماں ذرا ٹھہر تو سہی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کہا بیٹے کس لیے؟ کہا آدھا پیالہ میں نے پیا تھا، آدھا پیالہ دودھ حسن نے بھی پیا تھا، ابھی وہ باقی ہے. لیکن بوڑھی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. آپ لے کے امام حسن کے دروازے پہ آئے. کہا بھائی دیکھو کون آیا ہے. آپ نے چہرہ دیکھا پہچان گئے. 3 دن تک امام حسن نے اس خاتون کی خدمت کی. 3 دن کے بعد جب جانے لگی فرمایا حسین کیا دیا تم نے؟ کہتے میں نے 2000 بکریاں دی ہیں، 1000 درہم دیا ہے. آقا حسن پڑے تھے، فرماتے 3000 بکریاں میری طرف سے، 1500 درہم میری طرف سے. یہ لے کر کے جب بوڑھی چلنے لگی کہنے لگی بیٹے مجھ سے اتنی بکریاں سنبھلتی نہیں ہیں. آپ فرماتے ماں چل شہر کے باہر تک ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب شہر کے باہر تک بکریاں لے کر کے آئے ہیں، شہر کے باہر آئے، چھوڑ کے واپس جانے لگے. خاتون کہنے لگی بیٹے اب تو بتا دو کہ تم کون ہو، اتنی مہربانی کس لیے کی ہے؟ آپ فرماتے ماں تو بھول گئی ہے، ہم نہیں بھولے ہیں. کہا کون ہو تم؟ آپ فرماتے ماں یاد کر ایک دن تیرے دروازے پہ آئے تھے، تو نے دودھ کا پیالہ دیا تھا، ہم وہی دونوں بھائی ہیں. اتنا سنا خاتون رونے لگی. کہتی ہے بیٹو تم نے ایک پیالے دودھ کا اتنا بڑا صلہ دیا ہے. آپ مسکرائے. کہتے ماں یہ صلہ نہیں دیا ہے، بدلہ نہیں دیا ہے، تو ہماری مہمان بنی ہے، ہم نے مہمان نوازی کی ہے. جو تو نے کیا تھا وہ تیرا اصول تھا، جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا اصول ہے. اور رہ گئی بات بدلے کی تو ماں قیامت آ لینے دے. قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ ہوگا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. ماں تیرے پلائے ہوئے دودھ کی قسم ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل نہیں کروا دیں. سبحان اللہ. نعرے